روس کی بحری طاقت کا ایک اہم ستون بورے کلاس نیوکلیر پاورڈ بیلسٹک میزائل آبدوز ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی اور دفاعی صلاحیتوں کا شاندار نمونہ ہے۔ یہ آبدوز روسی بحریہ کی جوہری ٹرائیڈ کا حصہ ہے اور اسے شمالی ہوا کے دیوتا بوریس کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ بورے کلاس کو روسی بحریہ کی پرانی ڈیلٹا 3، ڈیلٹا 4 اور ٹائفون کلاس آبدوزوں کی جگہ لینے کے لیے تیار کیا گیا ہے، جو سوویت دور کی باقیات ہیں۔ اس کلاس کی آبدوزیں نہ صرف روسی دفاعی حکمت عملی کا کلیدی حصہ ہیں بلکہ عالمی سطح پر جوہری توازن کو برقرار رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی آبدوز کی تاریخ، ڈیزائن، صلاحیتوں اور دلچسپ حقائق پر بات کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ بورے کلاس آبدوز کے پروجیکٹ پر کام کا آغاز 1980 کی دہائی میں ہوا، جب سوویت یونین ایک نئی نسل کی جوہری آبدوز تیار کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ یہ پروجیکٹ 955 کے کوڈ نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا مقصد ایک ایسی آبدوز بنانا تھا جو جدید سٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہو اور دشمن کے سونار سسٹم سے بچ سکے۔ پہلی آبدوز کی تعمیر کا آغاز 1996 میں ہوا، لیکن سوویت یونین کے خاتمے کے بعد مالی مسائل اور تکنیکی رکاوٹوں کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا۔ پہلی آبدوز K535 کو 2007 میں لانچ کیا گیا اور 2013 میں روسی شمالی فلیٹ میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد مزید آبدوزیں تیار کی گئیں، جن میں ولادیمیر مونوماخ، الیگزینڈر نیوسکی اور دیگر شامل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بورے کلاس کی ترقی کے دوران بہت سی تکنیکی چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر اس کے بنیادی ہتھیار بولاوا میزائل کی تیاری میں۔ بولاوا میزائل کے ابتدائی ٹیسٹ میں متعدد ناکامیاں ہوئیں، جن میں 2006 سے 2010 تک کے عرصے میں کئی دھماکے شامل تھے۔ تاہم 2011 کے بعد یہ میزائل کامیاب ثابت ہوا اور اب یہ روسی بحریہ کا معیاری SLBM یعنی کہ سب میرین لانچ بیلسٹک میزائل ہے۔ روس کا ارادہ ہے کہ 2030 تک 14 ایسی آبدوزیں تیار کی جائیں، جن میں سے 8 اب تک آپریشنل ہیں اور 3 زیر تعمیر ہیں۔ بورے کلاس آبدوز کی لمبائی تقریباً 170 میٹر ہے، جبکہ اس کا ڈایا میٹر 13 میٹر ہے اور ڈرافٹ 10 میٹر ہے۔ سطح آب پر اس کی ڈسپلیسمنٹ 14,720 ٹن ہے، جبکہ زیر آب یہ 24,000 ٹن تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ آبدوز پمپ جیٹ پروپیلشن سسٹم سے لیس ہے، جو روسی بحریہ میں پہلی بار استعمال کیا گیا اور اسے دشمن کے سونار سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ روسی دعووں کے مطابق اس کی اکسٹک سگنیچر اکولا کلاس کے مقابلے میں 5 گنا کم ہے اور امریکی ورجینیا کلاس کے مقابلے میں 2 گنا کم ہے، جو اسے سٹیلتھیسٹ روسی آبدوز میں سے ایک بناتی ہے۔ اس آبدوز کی تیاری میں تقریباً 1.3 ملین پرزے استعمال ہوئے ہیں، جن میں 17,000 ٹن دھات شامل ہے۔ پائپنگ کی کل لمبائی 109 کلومیٹر اور وائرنگ کی 600 کلومیٹر ہے، جو اس کی پیچیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ کریو کی تعداد 107 افراد ہے، جو پرانی کلاسز کے مقابلے میں کم ہے، کیونکہ آٹومیشن کی بدولت کم لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ آبدوز 450 میٹر یعنی کہ 1300 فیٹ سے زیادہ کی گہرائی تک ٹیسٹ کی گئی ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی 480 میٹر تک ہے۔ اس میں جدید نیویگیشنل ریڈار، ٹاؤڈ ایرے سونار اور ارتعاش M4 سونار سسٹم نصب ہے، جو دشمن کی آبدوزوں اور جہازوں کا پتہ لگانے میں مدد دیتا ہے۔ مزید برآں یہ ایک ریسکیو چیمبر سے لیس ہے، جو پورے کرو کو بچانے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو ایک دلچسپ حفاظتی فیچر ہے۔ بورے کلاس کی بنیادی طاقت اس کے 16 بولاوا بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہیں۔ ہر میزائل کا وزن 36.8 ٹن ہے اور یہ 6 سے 10 MRV لے جا سکتا ہے، جن میں سے ہر ایک 100 سے 150 کلو ٹن کے جوہری طاقت رکھتا ہے۔ میزائل کی رینج 8,000 سے 10,000 کلومیٹر ہے، جو اسے امریکہ یا یورپ تک حملے کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ میزائل برف کے نیچے سے بھی لانچ کیے جا سکتے ہیں، جو روسی شمالی بحری علاقوں میں آپریشنز کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ آبدوز 6 عدد 533 ملی میٹر ٹارپیڈو سے لیس ہے، جو USAT-80 اور فزک 1 ٹارپیڈو داغ سکتی ہے۔ پرانی بورے کلاس میں USAT-80 ٹارپیڈو استعمال ہوتے تھے، جن کی رینج 18 کلومیٹر ہے، لیکن نئی بورائی A سب کلاس میں جدید فزک ٹارپیڈوز شامل کیے گئے ہیں، جن کی رینج 50 کلومیٹر تک ہے۔ مزید برآں یہ RPK-6 وڈوپیڈ سب سونک اینٹی شپ میزائل بھی داغ سکتی ہے، جو 5 کلو ٹن کے جوہری وار ہیڈ سے لیس ہو سکتا ہے اور اس کی رینج 35 سے 45 کلومیٹر ہے۔ یہ میزائل آبدوزوں اور سطحی جہازوں دونوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بورے کلاس OK650B نیوکلیر ری ایکٹر سے چلتی ہے، جو 190 میگا واٹ کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ یہ ری ایکٹر 25 سے 30 سال تک ریفیول کیے بغیر چل سکتا ہے، جس کی وجہ سے آبدوز کی رینج لامحدود ہے۔ سطح آب پر اس کی رفتار 15 ناٹس
یعنی کہ 28 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ زیر آب یہ 29 ناٹس تقریباً 54 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ پمپ جیٹ پروپلشن کی بدولت یہ کم شور پیدا کرتی ہے جو اسے دشمن کی نگرانی سے بچاتی ہے۔ مزید برآں اس کی حل پر ہائیڈرو اکسٹنگ کوٹنگ لگائی گئی ہے جو سونار سگنلز کو جذب کرتی ہے۔ اگر اس کے دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو ہر بورائی کلاس آبدوز کی لاگت تقریباً $1 ارب تقریباً 89 بلین روبل ہے، جو اسے دنیا کی مہنگی ترین آبدوزوں میں سے ایک بناتی ہے۔ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے مواد اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ روسی صنعت کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ روسی بحریہ کی پہلی آبدوز ہے جو پمپ جیٹ استعمال کرتی ہے، جو پروپیلر کی بجائے جیٹ کی طرح کام کرتا ہے اور شور کو کم کرتا ہے۔ یہ سوویت دور کی آبدوزوں سے زیادہ خاموش ہے۔ اس آبدوز میں جدید آٹومیشن کی بدولت کریو کو کم کام کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ایک جم اور ریکریشن ایریاز بھی ہیں جو طویل مشنز کے دوران کریو کی ذہنی صحت کو برقرار رکھتے ہیں۔ بورائی کلاس امریکی اوہایو کلاس کے مقابل کی سب میرین ہے، لیکن یہ چھوٹی اور زیادہ موبائل ہے۔ روس کی 70% جوہری صلاحیت بحریہ پر منحصر ہے اور بورائی کلاس اس کا مرکزی حصہ ہے۔ جوہری ری ایکٹر کی بدولت یہ کاربن فری ہے، لیکن جوہری حادثات کا خطرہ موجود ہے۔ روسی بحریہ نے اسے آرکٹک میں استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جہاں برف توڑنے کی صلاحیت اہم ہے۔ اب تک روسی بحریہ میں 8 بورائی کلاس آبدوزیں آپریشنل ہیں جو شمالی اور پیسیفک فلیٹس میں تقسیم ہیں۔ مزید 3 زیر تعمیر ہیں اور بورائی بی سب کلاس کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے جو مزید جدید سونار اور میزائلوں سے لیس ہوگی۔ روس کا مقصد ہے کہ یہ آبدوزیں 2040 تک سروس میں رہیں اور جوہری ڈیٹرنس کو برقرار رکھیں۔ آخر میں بورائی کلاس روسی بحری طاقت کی علامت ہے جو ٹیکنالوجی، طاقت اور حکمت عملی کا امتزاج ہے۔ یہ نہ صرف دفاعی صلاحیت کو بڑھاتی ہے بلکہ عالمی جوہری توازن میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تاہم اس کی ترقی اور استعمال عالمی امن کے لیے چیلنج بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔